الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل، آج درس عقائد کی تیسری کلاس کے سلسلے میں ہم تمام حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس علم دین کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں تمام شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، مخلوق کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، پچھلے اتوار کو جو کلاس تھی سبحان اللہ، پچھلے اتوار کو جو ہماری کلاس کا سلسلہ تھا وہ ہم نے انبیاء سے متعلق گفتگو کی تھی۔ آواز بڑھا دینا تھوڑی اور۔ انبیاء سے متعلق گفتگو کی تھی کہ انبیاء کے کیا فضائل ہیں۔ آج ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص کے متعلق گفتگو کریں گے کہ انفرادی طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کیا کیا ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمی مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جمی مخلوق الہی سے افضل ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اوروں کو جو فردن کمالات ملیں، جتنے نبی کو جو بھی فردن انڈیویجول جو بھی کمالات ملیں، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں تمام کے تمام جمع ہیں۔ وہ کمالات کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام میں تمام کے تمام جمع ہیں۔ حضرت موسیٰ کے جو کمالات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو کمالات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو کمالات ہیں، حالانکہ اور اس کے علاوہ بھی کل انبیاء کے کمالات حضور میں جمع ہیں، اور ان کمالات کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کمالات عطا کیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک فرمایا بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں ملا۔ کس کے طفیل میں ملا؟ حضور کے طفیل میں، بلکہ حضور اقدس کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے ملا۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے، کیا ملا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے ملا۔ بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت کمال ہے۔ کمال میں اٹ سیلف کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے جڑ گیا تو وہ کمال ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کمال ہو گیا۔ اسی طرح سے تمام مخلوق، اولین و آخرین، اولین آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اور حضور کے بعد قیامت تک تمام مخلوق، اور بلکہ قیامت میں بھی سب کے سب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نیاز مند ہے۔ کیا ہے؟ نیاز مند ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محتاج ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محتاج ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب میں انا لہا ہوگا۔ سب مخلوق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی نیاز مند ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ دیتے تو پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نعمت ملی حضور کے صدقے ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعمت ملی، اگرچہ نبی ہیں، اپنی اٹ سیلف ان کی ایک فضیلت ہے، لیکن ان کو جو نعمت ملی حضور کی اللہ کی بارگاہ میں جو سرفرازی ملی وہ کس کی وجہ سے؟ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے وقت امام قرطبی نے لکھا، اسی طریقے سے علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ ایک فرشتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے تھے حضور کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب آ رہے تھے تو ایک فرشتہ جو کئی ہزار فرشتوں کا لیڈر تھا، اور ایک ان کے ایک اپنا مقام تھا، سارے معاملات تھے،
ایک فضیلت تھی اپنی، لیکن ان کے پر جلے ہوئے زمین پہ تشریف فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ان پہ نظر پڑی، وہ عرض کرنے لگے حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں کیا جو حضرت امام حسین پیدا ہوئے ہیں۔ کہا اچھا پھر؟ کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں اور بچے کو دیکھنے جا رہا ہوں اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، ایک دیکھو یہ موبائل کس کا بج رہا ہے، بند کر اس کو، کہاں ہے، کس کا بج رہا ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں جا رہا ہوں ملاقات کے شرف کے لیے، تو وہ فرشتوں کے لیڈر وہ کہنے لگے کیا یہ اچھا ہو کہ آپ مجھے لے کے چلیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ذرا سی تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے رب نے مجھے یہ سزا دی، میرے پر بھی جل گئے، اور میں جس نعمت پہ سرفراز تھا وہ نعمت بھی مجھ سے چھین لی گئی ذرا سی تاخیر پہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے ایک حل ہو سکتا ہے۔ کہا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کہا آج آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت حضور کو عطا کی ہے، امام حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں حضور، ان کے صدقے کوئی کرم ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا آپ بھی آ گئے۔ جب آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو یہ دور، یہ فرشتوں کے سردار یہ دور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم کیوں نہیں قریب آتے اور کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور ایسی سی بات ہے۔ کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں، آؤ میرے حسین کے جسم سے اپنے جسم کو ملا لو، جو نعمتیں تم سے چھن گئی تھی رب عطا فرما دے گا۔ صحیح ہماری بات؟ تو یہ تو بڑا ان کا کمال ہے نا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اختیارات تکوینیہ، کیا اختیارات تکوینیہ کہتے ہیں کائنات میں تصرف کا اختیار۔ ایک ہوتا ہے اختیارات تکوینیہ، ایک ہوتا ہے اختیارات تشریعیہ، شریعت میں اختیارات، حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا، یہ اللہ نے حضور کو اختیار دیا تھا، جس کے لیے جو مرضی چاہتے حلال کر دیتے، جس کے لیے جو مرضی چاہتے حرام فرما دیتے، بالکل جب ہم اختیارات مصطفیٰ پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ میں اس موضوع پہ بھی آپ سے بات کروں گا کہ کیا کیا چیز حضور نے حرام فرمایا، کیا چیز حضور نے حلال فرمایا۔ صحیح ہماری بات؟ اور یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے تحت تصرف فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ تحت تصرف، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں لیں، واپس لے لیں۔ تمام جہاں میں ان کا حکم پھرنے والا کوئی بھی نہیں، تمام جہاں میں حضور کا حکم پھرنے والا کوئی بھی نہیں، تمام جہاں ان کا محکوم، تمام جہاں کیا ہے حضور علیہ السلام کا محکوم، اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں۔ تمام جہاں ان کا محکوم، لیکن حضور کس کے محکوم؟ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم۔ ہم اور کے بھی محکوم ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن حضور اپنے رب کے علاوہ کسی کے محکوم نہیں ہے۔ حضور اپنے رب کے علاوہ کسی کے محکوم نہیں۔ ہم ڈائریکٹ رب کو راضی کرنا چاہیں تو رب راضی نہیں ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضور کو ضرورت نہیں کسی کو راضی کرنے کے لیے، حضور سے رب خود راضی ہے، حضور سے خود رب راضی ہے۔ فرما دیں ہماری اطاعت کے لیے کیا فرما، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں ہے نا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء۔ یہودی اور نصاری کیا کہتے تھے؟ یہود و نصارہ کہتے تھے نا کہ بھئی ہم اللہ کے بیٹے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب ان سے کہتے ہیں یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں نہ کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آپ سے پیار کرنے لگے، پھر ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ ان سے خود پیار کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ ہے، اور یہاں تک فرمایا تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ جانے حلاوت سنت سے محروم رہے۔ کوئی حضور کو اپنا مالک نہ مانے، نیکیوں کی لذتیں، شریعت کی لذتیں اس کے قلب میں جاری نہیں ہو سکتی۔ اور فرمایا تمام زمین ان کی ملک میں۔ اس سے آپ پریشانی ہو گئی یار یہ کیا بات ہے، ہم تو اللہ کے لیے متعلق سنتے تھے۔ حقیقی مالک رب العالمین ہی ہے۔ کیا ہے حقیقی مالک؟ کون ہے؟ رب العالمین۔ آپ کہتے نہیں کہ یار یہ 120 گز کا مالک میں ہوں، تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ یار تو کیسے مالک ہو گیا بھائی، اس وقت تو کوئی کراس کوشچن نہیں کرتا کہ تو کیسے مالک ہو گیا۔ حقیقی مالک تو اللہ ہے بھائی، حقیقی مالک کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں کس کے آستانے میں رکھی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ۔ جس کو اب جو ملنا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا ہوگی بات کہ بھئی آپ خالق کے بندے اور پورے خلق کے آقا کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اور پھر فرمایا ملکوت و سماوات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہے، تمام زمین، تمام آسمان، تمام ملائکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ زیر فرمان ہے۔ جنت و نار کی کنجیاں، ان تمام کی چابیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس میں دے دی گئی ہیں۔ رزق و خیر ہر قسم کی عطائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ دنیا اور آخرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خود حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول روک دیں اس سے کیا ہو جاؤ؟ باز آ جاؤ، اس سے کیا آ جاؤ؟ باز آ جاؤ۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ احکام تشریعہ، شریعت کے احکام، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں۔ کس کے قبضے میں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں، یہاں تک کہ جس پر جو چاہے حرام فرما دیں اور جس پر جو چاہے حرام فرما دیں۔ مختلف انبیاء کی جو بعثت ہوئی ہے وہ مختلف قوم کی طرف ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص قوم کی طرف تشریف لائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ تمام مخلوق انس و جن، تمام ملائکہ، حیوانات، جمادات، سب کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، بھئی نبی کو مان رہے ہیں نا، لیکن اس سے بات نہیں چلے گی کہ بھئی میں حضور کا کلمہ نہیں پڑھ رہا، میں حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اب بات اس سے نہیں چلے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری چیزیں آگے ختم ہو گئی، اب جس کو جو کلمہ پڑھنا ہے وہ حضور ہی کا پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں؟ پچھلے انبیاء ایک قوم کی طرف نبی بن کر آتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کی طرف نبی بن کر آئے، تمام جمی مخلوق، چاہے وہ انسانوں کی ہو، لازمی سی بات ہے، جنات نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان میں بھی فرقے ہیں، یہ ساری چیزیں جب ہم جنات پہ بات کریں گے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے اور عالم ہے، یہ ایک عالم ہم دیکھ رہے ہیں، 70,000 عالم، اور لوگوں نے تو ارب عالم گنوائی ہیں، تو 70,000 عالم موجود ہیں، لیکن ہر عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت ہے، اور ہر عالم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور جو جس عالم میں ہیں اس پر رحمت تب ہو سکتی ہے جب وہ رحمت للعالمین کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ ختم نبوت پہ بھی ہم ڈیپلی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جو کافر کہا گیا ہے وہ کیوں کہا گیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسی کون سی بات ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آخری نبی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ بالفرض اگر حضور کے بعد کوئی آخری نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی نے صفحہ نمبر 32 میں لکھا ہے یا 27 میں لکھا ہے، میرے پاس ابھی بھی وہ پرانا موجود ہے، دکھایا تھا نا آپ کو میں نے ایک بار فرق، وہ پرانا مسودہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، اب تو انہوں نے چھاپنا بند کر دیا۔ یا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے بالفرض اگر حضور کے بعد کوئی آخری نبی آ جائے تو حضور کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ منطقانہ گفتگو کی ہے اس نے، حالانکہ شریعت منطق کے اوپر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین فلسفے کے اوپر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر ہے۔ فلسفہ ایک طرف جائے، منطق ایک طرف جائے، منطق اگرچہ پڑھائی جاتی ہے عالم کورس میں، لیکن پڑھانے والے اساتذہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان منطق پہ نہیں ہے، منطق ہمارے ایمان کے خلاف ہوگا تو منطق کو چھوڑ دیں گے، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح ہماری بات؟ تو اس نے ایک قضا اور تصورات پہ بحث کی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، چیپٹر ہے پورا، صحیح ہماری بات، لیکن اس کا یہ بحث جہالت پر مبنی ہے اور گمراہیت پر مبنی ہے، اور اسی کو لے کر جب شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے
ختم نبوت پر پہرا دیا اور غلام احمد قادیانی کی پوری جماعت کو کفر اور ملت جماعت کافرہ قرار دینے پہ جو آپ کی محنت اور کوشش تھی، تو ان قادیانیوں میں سے ایک سفیر نے، ان کے مبلغ نے وہ عبارت پیش کی، کہا یہ مسلمانوں کے تو مولویوں نے لکھا ہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی آخری نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، چلو ہمارا آ گیا ہے لیکن آخری نبی تو حضور ہی ہیں۔ تو شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جس بندے نے لکھا ہے نا اس جماعت کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ سوچنا بھی حرام ہے، کفر ہے۔ اور یہی چیز کو لے کر میں ان سے پوچھتا ہوں نا کہ بھائی اگر آپ کا آخری بیٹا کوئی سرفراز نامی شخص ہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا آخری ہے، اب سرفراز کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے محمد بلال، تو ذرا اس بندے سے پوچھیں کہ بھائی آخری بیٹا کون ہے؟ وہ بولے گا بھائی محمد بلال، بولا نہیں، اگرچہ پیدا اور ہو گیا لیکن آخری بیٹا وہی ہوگا، تو وہ بندہ اس کو بولے گا لگ رہا ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا یا یہ پاگل ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کے ان کے معاملات ہیں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی جو جماعت پوری کفر پر مبنی ہے، ان کے عقائد اتنے گندے ہیں، میں چاہتا نہیں کہ ان عقائد کو بیان کیے جائیں، لیکن پھر بھی لازمی سی بات ہے عقائد کورس ہے اور ہماری مجبوری کہ ہم بریفلی ساری چیزوں کو ڈسکرائب کریں، تو کچھ نہ کچھ آپ کو بتائیں گے کہ یار ان کے کفر، ان کو اگر علماء نے کفر قرار دیا تو اس وجہ سے نہیں تھے کہ یہ کھانے نہیں دے رہے تھے یا یہ کوئی زمین پہ ہمارا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہمارا رشتہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں مطلب ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا کوئی غلام ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ فنا ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، لیکن حضور کی غلامی پکی رہے، اور کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہم سے چھینے اور پوری دنیا دے دے تو خدا کی قسم اسی دنیا پہ لعنت ہے، ایسی دنیا میں نہیں چاہیے۔ صحیح ہماری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کے فضل سے حضور کے صدقے ہماری نسلوں میں بھی رب دائم و قائم رکھے۔ اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شفاعت کا منصب دیگر کو بھی عطا فرمایا، اوروں کو بھی عطا فرمایا، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، یہ سارے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ صحیح نا نظام الدین بھائی، سمجھ ہماری بات؟ یہ شفاعت کا منصب، یہ سارے کیا عقیدہ ہے؟ قیامت کے دن کا حساب کتاب کا جو معاملہ وہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے، اس انتظار سے نجات پاتے۔ یعنی وہ جو عربی کا ایک قول ہے، مقول ہے، الانتظار اشد من الموت۔ کبھی کبھار بندہ گاڑی کے انتظار میں کھڑا تھا، چنچی کے انتظار میں آتی نہیں ہے، ایسے تو بہت آتی ہیں، لیکن جب کسی کے انتظار میں کھڑے تو پتہ چلتا ہے۔ اب وہ انتظار کی کیفیت جو ہے نا بہت خطرناک ہے، اور عربی کے اندر کہا گیا کہ بھائی انتظار کی جو کیفیت ہے نا وہ موت سے بھی خطرناک ہے۔ تو اب وہ جو انتظار ہے نا جہنم میں قیامت کے دن کہ بھائی فیصلہ نہیں ہو رہا جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا، بندے کہیں گے کہ یار اس انتظار کی کیفیت سے نکلے جہنم میں ڈال دو یار، لیکن اس انتظار سے نکالو، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ اب کیا کہا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام فرما رہے ہوں گے، لوگ حشر کا میدان برپا ہوگا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہوں گے۔ جب قوم حضور تک پہنچے گی شور و غل ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نیند سے اٹھیں گے اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ میرا رب فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے۔ اب جب رب یہ فرمائے گا نا تو جن جن کے نام محمد ہوں گے، جیسے محمد بلال، محمد شاذب، محمد فاروق، محمد مراد، جن جن کے نام محمد ہوں گے وہ سب اپنے اپنے سر کو اٹھا لیں گے کہ یار شاید رب نے مجھ سے کہا ہے، شاید رب نے مجھ سے کہا ہے، لیکن رب نے تو اپنے محبوب سے کہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ سے کہا ہے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر اطہر کو اٹھائیں گے، اپنے جسم اقدس کو اٹھائیں گے، اب اس کے ساتھ ساتھ حضور کے غلام بھی جو جن کا نام محمد ہوگا وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے،
تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم میں جتنے کھڑے ان سب کو میں بخش دیتا ہوں، ان سب کو بخش دیتا ہوں۔ تو پھر یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ اور کس طرح سے؟ یہاں تک کہ اس شفاعت کا معاملہ یہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موافقین، مخالفین، جتنے مومنین ہیں، جتنے صغیرہ کبیرہ، جتنے گناہ کرنے والے ہیں، سب کی شفاعت حضور فرمائیں گے۔ اور پھر وہ مقام کیا ہوگا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ ہم نماز اذان میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام عطا فرما۔ کون سا مقام؟ جو مقام محمود ہے، یعنی وہ مقام جس مقام پہ بے انتہا تعریف کی جائے گی، بے انتہا۔ اور تعریف کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کفار بھی، اولین و آخرین بھی، موافقین بھی، مخالفین بھی، مؤمنین بھی، کافرین بھی، سب حضور کی حمد کریں گے، سب حضور کی حمد کریں گے۔ اور اسی مقام، اسی حمد کا نام مقام محمود رکھا گیا ہے۔ کیا رکھا گیا؟ مقام محمود۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلم شریف کی حدیث موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ میں اولاد آدم کا کیا ہوں گا؟ سردار ہوں گا۔ سب سے پہلی میری قبر کو شق کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کس کی قبر کو کھولی جائے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ حضور فرماتا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت کو رب قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک، آج لوگ کہتے ہیں نہیں بندے کو اپنی نیکی کام آئے گی، شفاعت مفاد کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی نیکی کسی کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ جنت ملنی ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں سے ملنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی نہ کریں، لازمی سی بات ہے نیکی کرنا ہے، لیکن نیکی پہ گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ میں نے تو بڑے چلے کر لیے، میں نے تو بڑی نمازیں پڑھ لی، میں نے تو بڑی مسجدیں بنا لی، میں نے تو بڑی تبلیغ دین کا کام کیا۔ او بھائی، تیرا سب کچھ برباد ہو سکتا ہے اگر تیرے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ ہم کرتے ہیں نا، پیکنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرنا ہے، آخر میں جو اسٹیمپ لگے گا نا وہ حضور کا لگے گا۔ تو اسٹیمپ تبھی لگے گا جب چیزیں بھی ہو۔ اب ایسا نہیں خالی ایسے آ جائیں تو پھر تو اب وہ حضور کی مرضی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسوں پہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن اس پہ بڑے خوش ہوں گے جو سارا کچھ تیار کر کے لے کر آئے گا، سارا کچھ پہلے سے تیار کر کے لے گا۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور ایک اور حدیث ابو داؤد میں جو مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم واول من تنشق عنه الارض واول شافع واول مشفع، رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن مشکات۔ کیا فرمایا کہ میں حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور پھر فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اور پھر سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو شفاعت سے متعلق حدیث سے بے انتہا ہیں، لیکن آپ کا ذہن کلیئر ہو کہ یار یہ موجود ہیں۔ اب وہ دکھا دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضور نے کہا اے فاطمہ تیرا کوئی عمل کام نہیں آئے گا، میں جو بندہ جو اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا وہی کام آئے گا، کل کو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بات ہوگی؟ باپ بیٹے کو سمجھانے کے لیے نہیں چیزیں بتاتا ہے، دیکھ بیٹا تجھے سب کچھ کرنا ہے، میرا کیا ہونا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ باپ کھڑا نہیں ہوگا؟ اگر کسی مصیبت میں بیٹا پھنس جائے تو باپ بولے گا نہیں بھائی تو اپنا کام کر؟ ایسا ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھانے کی غرض سے ایک بات تھی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ باپ نہیں کر سکتا ہے، یعنی باپ ٹرین کرنا چاہ رہا ہے اپنے بچے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو حدیث ہے وہ ترغیب و ترہیب کے لیے، تعلیم و تدریس کے لیے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے مقام نہیں دیے، وہ حدیثیں سنا دیتے ہو، یہ حدیثیں تمہیں آتی نہیں ہے۔
بڑے افسوس کی بات ہے، جب شان بیان کرنا مقصود ہو سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، صحیح ہماری بات، مقام مصطفیٰ کے جلسے کرتے ہیں، اور اس میں حدیثیں کون سی بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جس میں حضور کی شان گھٹ رہی ہو۔ اس سے پوچھو تو صحیح یار، تم اپنے دل کا علاج تو کراؤ، یہ حدیثیں مر جاتے ہو سناتے ہوئے، یہ حدیثیں ابھی سنانے کا کیا فائدہ ہے مراد بھائی؟ بے بات بتا بھائی ماجد بھائی، یہ حدیث ابھی سنانے کا کیا فائدہ؟ یہ تو حضور نے اپنی بیٹی کو وصیت و نصیحت فرمایا، فاطمہ الزہرا کو آپ تو معاذ اللہ نصیحت و وصیت تو نہیں کر سکتے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اب ہمیں کون سی حدیثیں پڑھنے اور سنانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں وہ حدیثیں پڑھنے اور سنانے کی ضرورت ہے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو، ہم گناہگاروں کو آسرا ملے، ہم گناہگاروں کو کچھ صبر ملے، ہم گناہگاروں کے لیے کوئی راستہ نجات ملے۔ فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا، میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اس حدیث کو مختلف مفسرین نے بیان کیا، اور کچھ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان بیٹھتے نہیں تھے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے تھے، ہم پریشان ہو گئے کہ حضور ہم سے ناراض ہیں، نماز پڑھاتے چلے جاتے ہیں، حضور ہم سے کلام نہیں فرماتے۔ ہماری پریشانی کا عالم یہ ہو گیا کہ ایک تیسرے دن ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قدم بوسی کی اور معذرت لے کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ ہم سے ناراض ہیں، کیا ہم سے غلطی ہو گئی بتائیں، ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے؟ یہ صحابہ کی محبت کا عالم تھا۔ آپ دیکھیں حضور بات نہیں کر رہے ہیں، کلام نہیں کر رہے ہیں، صحابہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں حضور ناراض ہو گئے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، ابھی بھی میں بات کہہ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا کی نا، جو میں اپنے ذہن سے بات کر رہا ہوں میں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفادار رفقاء اور صحابہ کی جماعت عطا کی۔ پہلے کی انبیاء کو جو قوم اللہ نے عطا کی تو وہ کہتے تھے ہم جا رہے ہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے، حضرت موسیٰ کو بھی چھوڑ کے چل، لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، آپ فرمائیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، آپ فرمائیں گے تو ہم آگ میں بھی چھلانگ لگا دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین محمد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اس طرح سے پھیلی، یہ وجہ تھی۔ فرمایا جب 3 دن ہو گئے تو صحابہ نے عرض کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے نہیں میرے صحابہ بات ایسی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر کیا بات ہے؟ کہا بات ہے کہ میں اپنے رب سے ایک خاص وقت میں تھا، ایک خاص مراقبے میں تھا، خاص عبادت میں لگا ہوا تھا۔ کہا یا رسول اللہ بات پھر کیا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اور سے ہم کلام تھا، جو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر اس میں سے کوئی بات بتائیں۔ کہا بات یہ کہ میرے رب نے کہا اے محمد میں تمہاری امت سے 70,000 ایسے لوگوں کو جنت عطا کروں گا بغیر حساب و کتاب کے، بغیر حساب و کتاب کے آپ کی امت میں سے 70,000 کو جنت میں داخل عطا فرماؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کم ہے، یہ کیا ہے؟ کم ہے، اللہم زد فزد۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں، ان احادیث کو ذہن میں رکھیں، تاکہ آپ کو آج ہمارے سنیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عقائد میں سب سے کمزوری ہم ہی ہیں۔ باقی آپ وہ لبرل ہوں یا دیگر جتنے بھی مذہب ہیں، بد مذہبوں کی جماعتیں، وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوتے ہیں، داڑھی منڈے ہوتے ہیں، وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا بھائی ماجد بھائی؟ فیلڈ کے لوگ جو کام کریں نا بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر، آپ ان کو دیکھیں گے وہ داڑھی منڈے ہیں، لیکن وہ ایسی بات کریں گے آپ کے دماغ ایسے الٹا کر دیں گے۔ ہم سے تو ملتے ہیں نا لوگ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کو کوئی کھانا اور کھلانے کے علاوہ کوئی کام کوئی آتا بھی نہیں ہے، سیکھنے سکھانے والا کام ہے نہیں۔ ہمارے علماء سکھانے کے لیے بیان کر کر کے بلا کے فری میں اپنا اسٹس لگا کے اپنی محنت لگا کے پھر بولتے ٹائم نہیں ہے، اور ان کے بھائی آپ چلے جائیں ادھر۔ میں تو حیران ہوں کہ ہر شب جمعے میں اتنا رش لگا ہوتا ہے، سیکورٹی یہ جو ہے کیا نام ہے سیکورٹی گارڈ، وہ ٹریفک والے پولیس، وہ ہمیں لائن میں کھڑا کرتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں۔ یہ ان کا غرض ہے سیکھنے میں، بڑے بڑے کاروباری حضرات، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم تو ایسے ہی بس جنت میں جائیں گے، ایسے سیدھا، سیکھنے کے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو اپنے ذہنوں کو یہ حدیثوں کو رکھیں تاکہ آپ جواب تو دے سکیں، آپ کا بچہ آپ سے پوچھے تو آپ بتا تو سکیں کہ یار ہمارے عقائد ہیں تو وہ کیا ہیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہ جو میرا نظریہ یہ کس بنیاد پہ میرا نظریہ قائم ہے۔
اب جب یہ ہوا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر وہ کیا ہوا، آپ نے جو دعا مانگی اللہم زد فزد، اے اللہ اضافہ کر؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا ہر 70,000 میں 1,000 ایسا ہوگا جو اپنے ساتھ 70,000 کو بلا حساب و کتاب لے کے جائے گا۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر؟ کہا میں اس سے بھی نہیں رکا، ادھر بھی میں نہیں رکا، اور میں نے مانگا۔ یار قربان جائیں، میں آج اپنی وائف کو حدیث سنا رہا تھا جو آنے سے پہلے، کیونکہ لازم ہے تیاری کرتے ہیں، پورا ہفتے کی تیاری ہوتی ہے، 3 4 کتابوں کا مطالعہ، تو میں حدیث سنا رہا تھا تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا یار ہم خدا کی قسم خون کو بھی نکال کے نا نچوڑ کے حضور علیہ والسلام کی حمد بیان کریں، آقا علیہ والسلام کی تعریفات بیان کریں، آقا علیہ والسلام کی غلامی میں لگ جائیں، پھر بھی خدا کی قسم وہ کم ہے۔ ایک حق بھی ذرہ برابر بھی، یعنی آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور سوئی میں کتنا قطرہ نکلے گا وہ بھی ہم نہیں کر سکتے جو حضور نے کیا۔ یار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر اللہ نے کہا ہر 70,000 میں سے ایک ایسا ہوگا جو اپنے ساتھ 70,000 کو بلا حساب و کتاب لے کے جائے گا۔ کیلکولیٹر آپ کے نا جواب دینا چھوڑ دیں گے۔ یہ فرمایا، اور فرمایا یہاں تک کہ صرف وہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی شفاعت کے لیے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ یہ شفاعت، علماء بھی شفاعت فرمائیں گے، اور یہاں تک فرمایا، یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی جس کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا کہ قیامت کے دن اہل جنت کی صف بندی ہوگی اور ایک دوزخی کا ادھر گزر ہوگا۔ اہل جنت کون ہوں گے؟ دوزخی گزر رہا ہوگا، ان لوگوں میں سے وہ دوزخی ایک شخص کو پہچان لے گا اور کہے گا تمہیں یاد ہے میں فلاں میں نے تمہیں اس دن 1 گھونٹ پانی دیا تھا دنیا میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس بات پر اس کی شفاعت کر دے گا۔ کیا کرے گا؟ شفاعت فرمائے، چل ٹھیک ہے تو نے میری اس دن خدمت کی تھی، 1 گھونٹ پانی پلایا تھا، چل میں تجھے آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا اس کا بھی احسان مجھ پہ نہ رکھ، اس کو بھی جنت میں ڈال دے۔ علماء کھڑے ہوں گے اہل جنت کی صف میں، بندہ گزر رہا ہوگا، اہل دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے ان کو، وہ دیکھیں گے علماء کو، کسی عالم کو، فرمایا وہ پہچان لیں گے۔ تو پہچاننے کے بعد اب وہ کہے گا بھئی آپ کو یاد ہے فلاں دن میں نے آپ کو وضو کرایا تھا، پانی بھی آپ کا تھا، لوٹا بھی آپ کا تھا، یہ سب کچھ آپ کا تھا، لیکن بس میں نے لوٹے کو پکڑا اور آپ کو وضو کرایا ہے۔ وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا اس کا بھی احسان اپنے علم پہ نہ رکھ بلکہ اس کو بھی تو جنت میں ڈال دے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس عالم کے صدقے ہمیں اس کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ یہ حدیث سے موجود ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کے صدقے جس طرف اللہ تبارک و تعالی علماء کو یہ حق دے گا، علماء حقہ کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین حاصل کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے دین کو آگے تبلیغ و اشاعت کی، اپنے مقاصد و مطالب کے لیے نہیں، بالکل، اور حضور علیہ والسلام کے دین اور اللہ اور اس کے رسول کے دین پر کسی قسم کے کمپرومائز مت کیا کہ بھائی حکومتی کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ ابھی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا 1 دن 2 دن پہلے پروگرام میں، تو مہنگائی کے حوالے سے وہ پروگرام تھا، نشست، اس میں اب ایک علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو کہنے لگے حضرت اب ہمیں سادگی والی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں پٹرول کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، کھانا ہمیں ایسا استعمال کرنا چاہیے، سادگی سے سادگی طرف آ جائے تاکہ ہمیں۔ میں نے کہا حضرت ان ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ظالموں کے خلاف ہم کب کھڑے ہوں گے؟ ہم سادگی کا درس تو ضرور دے رہے، لیکن یہ بتائیں یہ ظلم کے خلاف ہم کب آواز حق بلند کریں گے؟ وہ دور کب آئے گا کہ ہم جب ظلم کے خلاف بولیں اور ہم پھر ان کو پکڑیں اور ان کو ہم بتائیں وہ والا دین کدھر ہے؟ یہ تو معذرت کے ساتھ یہ تو بس وہ ڈرپوکوں والا دین ہو گیا یہ سارا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور جو علماء حق بول رہے ہیں نا ان کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کو تو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جو علماء حقہ ہے ان کے متعلق میرے آقا علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے بلا حساب و کتاب لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے مسند امام احمد بن حنبل کے مصنف امام احمد بن حنبل آپ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک شخص
وہ ایسی عام سا بندہ تھا، امام احمد بن حنبل کو اس نے دیکھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھا، پہاڑ کی اونچائی پہ کھڑا تھا، وہ اونچائی پہ تھا، امام احمد بن حنبل پہاڑ کے نیچے تشریف فرما تھے، وضو فرما رہے تھے، اس شخص کی نظر امام احمد بن حنبل پہ پڑی، اس نے سوچا کہ یار امام، وقت کے امام نیچے ہیں اور میں اوپر ہوں، اس ادب سے وہ نیچے اترا اور اپنے گھر چلے گیا، ہاتھ مات نہیں ملا، بس ادب سے اترا اور نیچے چلے گیا۔ ادب دل میں ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پاؤں چومتے اس لیے کہ پاؤں پکڑ کے گرا دیں، ہاں، کچھ ہاتھ بھی اس لیے چوم رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ چوم کے بھی جو ہے نا ان کے دل نہیں ملے ہوتے ہیں، تو ایسی ظاہری ہمارے ہاں منافقتوں کا بھی بڑا سلسلہ ہے۔ ادب دل سے ہونا بڑا ضروری ہے، اس کا اظہار ایک الگ معاملہ ہے، اظہار علیحدہ معاملہ ہے، دل میں نہ ہو اور اظہار وہ منافقت ہے، اور دل میں بھی اور اظہار بھی ہو وہ ہے صداقت، وہ ہے صدق قلب۔ تو اب وہ اترا چلے گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا؟ کہا اس نے میری تو کوئی ایسی نیکی تھی نہیں، نہ میں اتنا بڑا کوئی پرہیزگار تھا، لیکن ایک بات ضرور ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن نا میں پہاڑ کی چوٹی پہ بلندی پہ گیا، میری نظر امام احمد بن حنبل پہ پڑی، آپ نیچے تشریف فرما تھے، ان کے ادب کی غرض سے کہ اللہ کے اتنے بڑے عالم ہے، غرض سے میں نیچے آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ادب کے سبب مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا، علماء کے والدین اور علماء کے معاونین، امام اہل سنت امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی عالم نہیں بن سکا، تقدیر کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن علماء سے محبت کرنے والا معاونین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اس کی بھی شفاعت کو رب قبول فرمائے گا۔ تو یہ شفاعت والا چیپٹر اللہ کے فضل و کرم سے سمجھ میں آگئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کس کی ہے شفاعت میں، اللہ نے کس کو دیا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، کیا؟ من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اس دن شفاعت کرے؟ الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ اب یہاں پہ وہ دوسری آیتیں سنا دیتے ہیں، ولا تنفع الشفاعہ، کوئی فائدہ نہیں دے گا کسی کی شفاعت۔ وہ اللہ کے بندے یہ شفاعت کس کے متعلق ہے؟ ذرا سنا تو صحیح، یہ شفاعت بتوں کے متعلق ہے، یہ شفاعت رب کے مقابلے میں جو خدا ہے اس کے متعلق اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ بھی موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرو۔ اب حضور جب تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کو تواب بھی پاؤ گے، رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ یہ آیتیں تمہیں کیوں نہیں نظر آتی بھائی؟ تم یہ آیتیں تو سنا دیتے ہو، یہ آیتیں ان لوگوں کا کام۔ آپ کو میں سیدھی سی بات بتا دوں، ایک بھی آیت اگر یہ آپ کو واٹس ایپ کر کے اسکرین شاٹ کر کے بھیج رہے ہیں نا، آپ اس کے تاریخ، اس کے سیاق و سباق، آگے پیچھے والی آیتوں کو ملائیں پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا یار یہ تو ہندوؤں کے متعلق تھی، یہ تو یہودیوں کے متعلق تھی، یہ تو بتوں کے متعلق تھی۔ تو قرآن سے الحمدللہ شفاعت بالکل ثابت ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی۔ اب ایک اور جو مسئلہ ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے، وہ ہے حیات المصطفیٰ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق، حیات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ہم سنتے تو ہیں علماء کی تقریریں، لیکن دلائل کے ساتھ اور تدریسی انداز میں سیکھنا ایک بڑا ضروری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ رہنا ہمارے نزدیک یقینی طور پر معلوم ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ بے انتہا دلائل اس پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبُدُونَ، آپ سوال کریں آپ سے پہلے جو پیغمبر پہنچے، آپ سے پہلے پیغمبر جو گزر چکے ہیں، اے محبوب آپ ان سے سوال کیجئے۔ کیا سوال کیجئے؟ کیا انہوں نے رحمان کے علاوہ، خدا رحمان کے علاوہ کسی کو معبود ٹھہرایا، دوسرا معبود؟ کیا ان کی عبادت کی؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کی۔ اب
کئی علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب شب معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے، معراج سے متعلق جو ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو معراج کرایا وہ کون سا معراج تھا؟ بتائیں بھائی۔ جسمانی معراج تھا۔ کون سا معراج تھا؟ روحانی نہیں تھا، خواب والا نہیں تھا، اس طرح کے کچھ بھی نہیں تھا، وہ جسمانی معراج تھا، اور اس پر بے انتہا دلائل موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسرا بعبدی کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا، عبد کہتے ہی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں اس بندے کو ہیں جو زندہ ہو روح مع جسد کے، کیا؟ روح مع جسد، کہ اس کی روح جسم جو ہماری جسم ہے نا، اس کو اب مجھے عبد کہا جا سکتا ہے، بندہ کہا جا سکتا ہے ایک ڈکشنری کے لحاظ سے، لیکن رب نے بندہ صرف اپنے محبوب ہی کو کہا ہے، اٹ سیلف جو رکھا ہے نا، ایسے تو کہا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ نے اپنے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے کرایا سیر۔ اب جب رب نے کرایا تو پھر ختم ہوگی، علماء نے لکھا ہے یار جب رب کرانے والا ہے سیر تو پھر تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ اب کوئی معراج پر انگلی اٹھا رہا ہے تو وہ معراج پہ نہیں انگلی اٹھا رہا، بلکہ وہ رب کی قدرت پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اس کو رب کی قدرت پہ شک ہے کہ رب نہیں کرا سکتا۔ تو اب علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو حضرت جبرائیل نے یہ آیت پیش کی۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ پوچھ لیجئے اپنے پہلے سے نبی کو، تو اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو اللہ یہ فرماتا ہے؟ اگر وہ زندہ نہیں ہوتے تو اللہ یہ فرماتا؟ اور پھر یہاں تک یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِ، یقیناً آپ جب حضرت موسیٰ کو آپ ملیں گے، ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی، تو آپ ان سے ملیں گے، ان سے اس موضوع پہ بات ہوگی تو کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں پائیں گے۔ اور پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے نماز کی حالت میں، یہ سارا موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے جس کو امام قرطبی نے زمخشری نے بھی بیان کیا، فرمایا، اور ابن ماجہ نے بھی بیان کیا، سنن نسائی میں بھی ہے، فرمایا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ گرمی تو نہیں لگ رہی بھی؟ ہاں ابھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا نا، آگے جو میں حدیث بیان کروں گا تو یہ گرمیاں ساری ختم ہو جائیں گی کہ یار ہم 1 گھنٹے کے لیے گرمی برداشت کریں، میرے حضور نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ صحیح ہماری بات؟ تو فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، کہ کیوں؟ یہ وہ دن ہے جس میں درود مجھ تک بھیجا نہیں جاتا بلکہ میں خود درود کو سنتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں درود کو کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ اب آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو درداء، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ وصال کے بعد بھی، کیا وصال کے بعد بھی آپ ابھی تو صحیح ہے، چلیں ہم درود پڑھیں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی ظاہری زندگی جو ہے منتقل ہوتی ہے تو اس کے بعد کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبعد الموت ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے، بلکہ وہ اپنی رب کے بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے، ایک جو ہے ملا علی قاری نے اس کو نقل کیا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ تدفین کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تدفین کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے انور میں سے سب سے آخر میں جو نکلنے والے صحابی تھے وہ تھے قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ کون تھے؟ حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یعنی جب حضور کو کی تدفین ہو گئی اس کے بعد سب سے آخر میں نکلنے والے صحابی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دیکھا، حضور کو قبر میں دیکھا، آپ ہونٹ ہلا رہے تھے۔ حضور کیا کر رہے تھے؟ ہونٹ ہلا رہے تھے۔ میں نے سننے کے لیے کان قریب کیا، جب سننے کے لیے کان قریب کیا تو سنا کہ فرما رہا ہے ربی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی،
بولے نا سبحان اللہ. کیا فرما رہے تھے؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے. آخری وقت میں تدفین کے بعد کا معاملہ، اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لب اقدس میں اگر لفظ ہے تو یہی ہے کہ اللہ اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں. حضور کو کیا فکر ہے یار؟ حضور کو اگر کوئی فکر تھی نا، نہ اپنے اہل بیت کی نہ کسی کی، حضور کو فکر تھی تو وہ ہماری تھی. اور ہر وقت حضور کے لب اقدس پہ یہ رہتا تھا. فرمایا کہ اب آپ اندازہ کریں، حضرت قسم بن عباس تدفین کے بعد کا معاملہ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں کیا تھے؟ زندہ تھے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار، میں تمہارے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں ایک مقام رکھتا ہوں. دنیاوی زندگی میں کیا رکھتا ہوں؟ ایک مقام رکھتا ہوں. جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اپنی قبر میں پکارتا رہوں گا، یا رب میری امت میری حوالے کر دے، اے رب میری امت کو میری حوالے کر دے، یہاں تک کہ پہلا سور پھونکا جائے گا. پھر میری دعا قبول ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. لیکن میں اپنی امت کے حوالے سے اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہوں گا اور میرا رب میری دعا کو قبول کر رہا ہوگا. دو باتیں اس کے اندر، ایک تو امت محمدی کا شرف دیکھیں کہ میرے آقا ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ حضور فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد تو بندہ نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے. حضور فرما رہے ہیں میرا معاملہ علیحدہ ہے، میں ایک اور مقام رکھتا ہوں، اور وہ مقام کیا ہے کہ قبر میں بھی میں تمہیں نہیں بھولوں گا. وہ کیا ہے؟ قبر میں بھی میں تمہیں نہیں بھولوں گا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، سمجھ والی بات. فرمایا ان رسول اللہ فی آخر نفس حرک شفتیہ مرتین فالقیت السمع فسمعت یقول خفی امتی امتی. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری لمحات میں جب حضور کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، جنبش فرما رہے تھے، حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے اپنے کانوں کو نزدیک کر کے سنا تو آپ آہستہ آہستہ فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اسی طریقے سے مولا کائنات امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی، کیا ایک دیہاتی صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے 3 دن کے بعد، سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بھائی یہ تھک گئے ہیں، ختم کروں ہیں بس یہ آخری انشاءاللہ، اس کے بعد ٹائم کتنا ہو گیا؟ تدفین کے 3 دن کے بعد وہ دیہاتی صحابی حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر گر گئے، حضور کے قبر انور پہ، یعنی اپنے سر کو رکھ دیا، انہوں نے اپنے گال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے مس کر دیا، اور روضہ اقدس کی خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگے. مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، روضہ انور کی خاک کیا کرنے لگے؟ اپنے سر پہ ڈالنے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ. اور آیت پڑھ پڑھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی شان کے متعلق آیت بیان فرمایا 5ویں پارے سورۃ النساء کے اندر کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جاؤ آ جاؤ، کدھر آ جاؤ؟ حضور کے پاس آ جاؤ. فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے تمہارے لیے استغفار کریں گے. واستغفر لهم الرسول، جب رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، تم اللہ کو تواب بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. اب وہ کہنے لگے محبوب میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور میں عرض کرتا ہوں کہ آپ میری شفاعت حضور اللہ کی بارگاہ میں کریں. اب یہ اس طرح سے وہ رو رو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مزار انور سے چمٹ کے کہہ رہے تھے. آج تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے نا، یہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. آج ہمیں مزار پہ بالکل جانا چاہیے، میں اس سے بالکل انکاری نہیں، صحیح ہماری بات، لیکن شریعت کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کچھ اور ہے. اب تو لازمی سے بات ہے جالیاں لگا دی گئی ہیں ساری چیزیں، اور اس مقام کا جتنا ادب کیا جائے کم ہے ساری چیزیں. لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ یار مزار پہ جانا شرک و بدعت ہے.
یہ جو بزرگ جایا کرتے تھے، یہ صحابہ کی ذاتیں جایا کرتی تھی. کئی اصحاب رسول اللہ ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اطہر پہ. اماں عائشہ کو دیکھیں، جب اتنی سخت گرمی کا معاملہ ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، کئی ایام گزر گئے کہ بارش نہیں ہو رہی، اماں عائشہ کے پاس پوری قوم آ گئی. اے ام المومنین کچھ کریں، کرم کریں، کوئی دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ کریں، کچھ بتائیں. اماں عائشہ نے کیا کہا؟ کوئی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پہ چلے جاؤ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور پر جو اوپر جو چھت ہے اس میں سے چھت کو ہٹا دو، شک کر دو، تاکہ آسمان اور روضہ رسول اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے. جب صحابہ نے یہ کیا تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ بارش برسنے لگی کہ پورا مدینہ سیراب ہو گیا. اور اس سال کو برکتوں والا سال، سیراب والا سال صحابہ فرماتے تھے. اور تاریخ میں بھی اس کو اسی نسبت سے آج مورخین نے اس کو لکھا ہے. ایک ہفتہ گزر گیا، بارش ختم ہی نہیں. پھر اگلے جمعے حاضر ہو گئے، کہا حضور ایسا ایسا معاملہ. ام المومنین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، جو پردہ کھولا تھا وہ پردہ بند کر دو، بارش بند ہو جائے گی. یہ سارے معاملات موجود ہیں. تو اب وہ صحابی جب یہ کہنے لگے تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور سے یہ ندا سنی، یہ آواز سنی کہ میرے صحابی جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. اللہ نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف فرما دیا. تو اب دیکھیں. اور اچھا قرآن دیکھیں آپ، یہ تو میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں نا. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کے. کیا بنا کے؟ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. وہ مبشرہ خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا، وہ نذیرہ اور ڈرانے والا، یعنی جہنم سے، اللہ کے خوف سے. اب آپ مجھے بتائیں، گواہ کا عین واردات یا جرم یا کسی بھی موقع پہ اگر وہ موقع محل پہ حاضر نہ ہو تو کیا وہ گواہی دے سکتا ہے؟ میں بھی آپ سے کہوں کہ یار وہ میرا جو ہے نا فلاں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا، آپ کو تو پتہ ہے نا، تو آپ کہیں گے حضرت ٹھیک ہے آپ کی بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، لیکن میں تو اس وقت موجود نہیں تھا، میں کیسے گواہی دے سکتا؟ اب وہ ہمارے ہاں جو عدالتوں کے باہر جو 100 روپے کے چائے کے پیالی پہ جو گواہ بکتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقی گواہ کی بات کر رہا ہوں. گواہی آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ نے ان چیزوں کو خود دیکھا. اب اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ گواہ ہوں گے. اور گواہی کیسے ہوگی؟ قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور حضور ان کے اعمال کو جانتے ہوں گے، ان کے اعمال کو جانتے ہوں گے. یہ حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا میں تمہاری ظاہری حالت کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہاری باطنی حالت خشوع اور خضوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. خشوع اور خضوع کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ ہاں بھائی معیز، کس کے ساتھ ہے؟ خشوع اور خضوع کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ باطنی حالت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا. خضوع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. حضور فرما رہے ہیں میں تمہاری ظاہری نماز کی حالت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری باطنی حالت کو بھی جان رہا ہوں کہ تم ادھر تمہارا دل حاضر ہے یا نہیں حاضر ہے. تو اب اندازہ کریں، یہ اللہ نے حضور کو یہ مقام عطا فرمایا. اللہ جب فرما رہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک ایک امتی کے اعمال پر گواہ ہوں گے. اور قرآن بھی فرماتا ہے، قرآن کے اندر موجود ہے وَكَذَلِكَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ آیت کیا ہے؟ جعلنا لِكُلِّ أُمَّةٍ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوب ہم آپ کو آپ کی تمام امت پر ایز اے گواہ مقرر کریں گے، گواہی کے طور پہ آپ کو لے کر آئیں گے. اور حضور کو پتہ ہوگا کہ فلاں موقع پہ فلاں کیا کر رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ یہ جانتے ہیں. اور ہمیں میرا یہ ایمانی وجدان یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر انور سے ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم حضور کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. صحیح ہماری بات. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو حضور نے فرمایا، اللہ خود فرما رہا ہے. تو یہ جو عقائد ہے نا ہماری، یہ بات یاد رکھیے گا. الحمدللہ میں آپ کو کیٹاگوری کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، علماء اہل سنت، عقائد اہل سنت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ علماء عوام اہل سنت کی بات نہیں کر رہا. وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرتے رہیں، چیز ادھر پھینکیں، ایسے کاٹیں ویسے کاٹیں، کچھ بھی کریں، میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا.
عوام کے معاملات سے عقائد کو نہیں بیان کیا جاتا۔ اگر آپ کسی کے عقائد کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس مذہب کے، اس فرقے کے، اس جماعت کے علماء کو دیکھیں۔ کس کو دیکھیں؟ علماء کو دیکھیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک ایک عقیدہ علماء کے حوالے سے بات کرو، وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ اگر عین مطابق نہ بھی ہوگا تو مخالفت میں نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مخالفت میں نہیں ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ یہ بولیں کہ یار قرآن سے دکھاؤ۔ اگر اس پیٹرن پہ آئیں گے نا تو پھر آپ اپنی ذات کو ذرا قرآن سے دکھائیں۔ بلکہ ہوتا یہ کہ جو حرام تھا نا وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہر علاقے کے باہر گلیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ علاقے میں آنے کی اجازت ہے، ایسا ہوتا ہے بھائی؟ علاقے میں کوئی بورڈ جہاں ممنوع ہوتا تو کیا لکھ دیتے؟ ممنوع علاقہ، اس علاقے میں آنے کی اجازت۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں جانے کی اجازت ہے ادھر بھی ایک بورڈ لگا ہوتا ہے بھائی اس گلی میں آنے کی اجازت ہے، اس گلی میں آنے کی اجازت ہے، اس گلی میں آنے کی اجازت ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو منع ہوتا ہے اس کے اصول بنائے جاتے ہیں، اور جس کے اصول نہیں بنایا گیا وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ حرام کو رب نے ڈیٹیل بیان کر دیا، اب اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع نہیں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ جس طرح سے جن علاقوں کے باہر آپ جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں تو ادھر بورڈ لگا ہوتا ہے بھئی یہ علاقہ ہے ممنوع ہے، ادھر کوئی غیر داخل نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب اس گلی میں ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن اب اس گلی میں آنے کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، یہاں پہ تو کوئی بورڈ نہیں لگا، اب بولے یار ادھر لکھا ہوا نہیں تھا کہ ادھر آنے کی اجازت ہے اس لیے میں نہیں آیا، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے کچھ۔ صحیح میں آئی بات؟ تو الحمدللہ ایک ایک عقیدہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم نے حیات النبی کے متعلق قرآن و حدیث سے سمجھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو کوئی بات ہے تو پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال ہو کہ دل میں کوئی بات ہو، ہاں پوچھیں نا کسی کو کوئی بات۔ سرور بھائی پوچھیں نا؟ نہیں، یہ حیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے متعلق اصول سمجھ میں آ گیا؟ ابھی اسامہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ یہ میں سرٹیفکیٹ سے پہلے سنوں گا بھی، یہ میں بات بتا دوں، جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں نا یہ میں سنوں گا بھی، پوچھوں گا بھی، کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ تدریسی معاملہ ہے۔ صحیح نا؟ معیز کی بھی حاضری لگا لیجیے گا۔ اور شفاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو شفاعت کا حق دیا ہوا۔ ہاں بھائی حسن بھائی، قرآن کی کون سی آیت ہے ذرا بتائیں مجھے؟ آیت الکرسی کی آیت، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں آیت یاد نہیں ہے لیکن ہم بتا سکتے ہیں کہ یار قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ بھئی اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور کئی احادیث حضور نے فرمایا شفاعت لأہل الکبائر من امتی، میری امت کی کبیرہ گناہ کرنے والوں کی شفاعت رب قبول فرمائے گا۔ میری شفاعت اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے گا جو کبیرہ گناہ کرنے والے۔ لیکن شفاعت ہونی کس کی ہے؟ ایمان والوں کی۔ کس کی ہونی ہے؟ ایمان والوں۔ یہ بات یاد ہے۔ اب صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو کچھ بھی ہو، عذاب ملے گا یا نہیں ملے گا وہ ایک الگ ڈیٹیل میں، وہ ایک الگ بات ہے نا۔ ہم بات کریں شفاعت، اور شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا اختیار ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب مرضی حضور کی کہ جس پہ نظر پہلے پڑ جائے، کس پہ نظر بعد میں پڑ جائے، کوئی جہنم میں چلے جائے پھر نظر پڑے، کسی پہ ایسے ہی پڑ جائے۔ سمجھ ہماری بات؟ کوئی جہاں سے پکارے گا، کوئی وہاں سے پکارے گا۔ اب جس کی جتنی محبت ہوگی، لازمی سی بات ہے جو جتنا محبت کرتا ہوگا وہ اتنے پہلے آ جائے گا، وہ اتنے پہلے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔